مرد کو نہ بولنے والی بیویاں پسند کیوں نہیں ہوتی؟ تو آئے گا میرے دل کو قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں میں بچوں کی لنچ باکس کے لیے کباب بنا رہی تھی تو سوچا ویڈیو بھی ریکارڈ کر دوں اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں ان کو کس قسم کی بیویاں پسند ہوتی ہیں۔ سمجھدار بیوی مرد کی ضرورت، مرد کی سوچ اور مرد کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ اگر وہ مرد کی ایک بات خوش دلی سے مانتی ہے نا تو باقی جو باتیں ہوتی ہیں نا مرد اس کی خوش دلی سے مانتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے مانے تو صحیح۔ مرد اور عورت کے درمیان دوریاں کب آتی ہیں؟ جب پارٹنرز کے درمیان آرگیو ہوتا ہے نا تو ایک اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ وہ بحث مت کرے، اونچی آواز میں تو بالکل آرگیو مت کرے۔ مرد کو اس ٹائم اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، وہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ مرد اگر کوئی کام کے لیے کہے تو فوراً نہ مت کرے۔ مرد کو منہ پہ نہ کہنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، یہ اخلاقاً بھی ویسے بھی بری حرکت ہے۔ اب پہلے مرد کی پوری بات توجہ سے سنیں، اس کے پہلوؤں پر غور کریں کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، تو پھر اسے ایکسیپٹ کریں۔ اگر فائدہ مند نہیں ہے، مرد کی انا، مرد کی عزت کا مسئلہ ہے، مرد کی سائڈ سے ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے پارٹنر کی عزت کی خاطر اس کو ماننی پڑے گی۔ اس میں آپ کی ہی بڑائی ہے۔ یقین جانیں میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے نا مرد کے دل میں آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کا مقام بڑھے گا تو آپ کے مابین پیار بھی بڑھے گا۔ جب آپ کا خاوند آپ کی عزت کی خاطر سمجھوتا کرتا ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی بات کو اہمیت دیں، پرائورٹی دیں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں۔ میری بات یاد رکھیں، میں یہ سب نیو لڑکیوں کو بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی سب کے سامنے اپنے خاوند کی بات کو رد مت کریں، کبھی بھی سب کے سامنے اپنی خاوند کی بات کو ڈی ویلیو مت کریں۔ اگر وہ غلط بھی ہونا تو سب کے سامنے انہی کی سائڈ لیں۔ اگر اور یہ بات خاوند کو پتہ بھی ہوتی ہے کہ میں غلط ہوں، میری بیوی میری سائڈ لے رہی ہے، وہ اس کو یاد رکھے گا، اس کی قدر کرے گا۔ کبھی بھی دوسروں کے سامنے خاوند کے خلاف بات مت کریں۔ اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو یہ بات خاوند کو ناگوار لگتی ہے۔ پہلے تو اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ آیا ہمارا خاوند کہہ کیا رہا ہے۔ اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو فوراً انکار مت کریں، کسی اور موقع کا انتظار کر لیں۔ صحیح وقت دیکھ کر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بیٹھ کر آپ اس کے نیگیٹو پہلو کو ان کو بتائیں، اپنا موقف بیان کریں، اپنی رائے دیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب کی بات کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ غصے میں کی گئی بات سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے تب آپ کا خاوند آپ کی بات مان بھی لے، اختلاف نہ کرے، اور پھر اس طرح کے اختلاف کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے۔ 90% مرد جو غصے میں اپنی بیویوں کے جو ہے نا بات نہیں مانتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں، لیکن جیسا ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہی بات بڑے آرام سے مان جاتے ہیں۔ بڑی مزیدار ٹپس ہے جیڑی تانوں میں بتانی ہے۔ اس لیے سمجھدار بیوی کا یہی کام ہے کہ غصے میں عقل مندی کا مظاہرہ کر کے بحث نہ کرے، خاموش رہے۔ خاموشی بہت بڑے طوفان سے بعض دفعہ لڑکیوں کو بچا لیتی ہے۔ تے ساڑی اج کل دی کڑی اینا واہ ویلا مچاندی ہے، اے بیگ بڑھیا، اے گھر چھڈن نوں تیار ہو جاندی ہے۔ اور جب آپ ایسی چھوٹی موٹی عقل مندی کا مظاہرہ کر کے خاموش رہیں گی تو آپ کو اس کے اچھے رزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ خاموشی کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گی نا، سٹارٹنگ میں شروع میں مشکل لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس کے رزلٹ بھی اچھے ملیں گے۔ آپ کا دل خود بخود خاموش رہنے کو کرے گا۔ اور ویسے بھی جو اللہ نے ہمارے لیے باتیں دین میں مخصوص کر دی ہیں، ان سے ہٹ کر جب ہم کوئی کام کریں گے تو اس کے غلط اثرات ہی ملیں گے ہمیں دیکھنے کو۔ اس لیے دین کی روح سے بھی ایک اچھی بیوی کا فرض ہے اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، اس سے اختلاف مت کرے۔ اس طرح کے اختلاف جو کرتی ہیں نا عورتیں، وہ بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ غصے میں اسی وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں۔
جو کہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے رشتے کو پچھتاوے کا باعث نہیں بنانا، سمجھداری سے کمپرومائز کر کے چلنا ہے۔ اور کمپرومائز صرف عورت نہیں کرتی، مرد بھی بہت سے موقعوں پر کرتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف عورت ہی کمپرومائز کرتی ہے، عورت ہی قربانیاں دیتی ہے۔ مرد جو سارا دن بعد تھکے کھا کر آتا ہے وہ بھی قربانیاں ہی دے کر آتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، بیوی کو اچھے کپڑے پہنانے کی خاطر کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔